ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا ایک متجسس اور شرارتی لڑکا رہتا تھا۔ علی اپنی جنگلی مہم جوئی اور چنچل مذاق کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن علی نے اکثر ایمانداری، ذمہ داری، احترام اور شکرگزاری کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا۔ ایک دھوپ کی صبح علی کے دادا، دانشمند اور شریف، نے اسے ایک پرانے بلوط کے درخت کے نیچے بیٹھنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے پوتے میں صلاحیت دیکھی اور جانتا تھا کہ اس کے لیے زندگی کے قیمتی اسباق سیکھنے کا وقت آ گیا ہے۔ علی، میرے پیارے لڑکے، اس نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک خاص کام ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے گاؤں کے قدیم اور قابل احترام خزانے، شکر کے دل کی دیکھ بھال کرو۔ تشکر کا دل ایک قیمتی پتھر تھا جسے گاؤں میں خوشحالی اور خوشی لانے کے لیے کہا جاتا ہے، جب تک کہ اس کے ساتھ عزت کے ساتھ برتاؤ کیا جائے اور ایمانداری اور ذمہ داری سے نبھایا جائے۔ اعزاز سے پرجوش ٹم نے ذمہ داری کو سنجیدگی سے لیا اور اپنی جان سے اس جواہر کی حفاظت کا عزم کیا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور علی تندہی سے شکر گزاری کے دل کو دیکھتا رہا۔ اس نے اپنے اندر تبدیلیاں محسوس کرنا شروع کی کیونکہ وہ گاؤں اور اس کے لوگوں سے زیادہ جڑا ہوا محسوس کرتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ پتھر کا جادو اس کے دل میں اتر رہا ہے، اسے زندگی کے قیمتی سبق سکھا رہا ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک مسافر آیا۔ وہ کھویا ہوا تھا، بھوکا تھا اور مدد کی اشد ضرورت تھی۔ اپنے ابتدائی شکوک کے باوجود علی نے مسافر کو گرم کھانا اور آرام کرنے کی جگہ پیش کی۔ جیسے ہی انہوں نے آگ کی کہانیاں شیئر کیں، علی نے مسافر کے سفر اور ہمدردی اور مہربانی کی اہمیت کے بارے میں سیکھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک شام، شرارتی پریشانیوں کے ایک گروپ نے شکر گزار دل کو چرانے کی کوشش کی۔ علی نے نئی ہمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور گاؤں کے قیمتی ملکیت کے لیے ایمانداری اور احترام کی اہمیت کے بارے میں اپنے دل سے بات کی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ الفاظ چوروں کو چھو گئے اور انہوں نے علی کے خلوص سے متاثر ہو کر اپنے طریقے درست کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک طوفانی رات، ایک تیز گرج چمک نے گاؤں کو مارا اور بجلی کا ایک جھونکا پرانے بلوط کے درخت سے ٹکرا گیا جہاں شکر گزاری کا دل رکھا گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی گاؤں والے بدترین خوف کے مارے نتیجہ دیکھنے کے لیے پہنچ گئے۔ ان کی حیرت کی وجہ سے درخت غیر نقصان پہنچا رہا تھا، لیکن شکر گزار کا دل غائب تھا۔ علی غضبناک تھا۔ اس نے خود کو پتھر کے غائب ہونے کا ذمہ دار ٹھہرایا اور اسے ڈھونڈنے کا عزم کیا۔ اس نے گاؤں کے ہر کونے کو تلاش کیا، اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور ہر اس شخص سے بات کی جس سے وہ ملا۔ آخر میں علی نے اس مسافر کی لاوارث جھونپڑی میں، جس کی اس نے بہت پہلے مدد کی تھی، شکر کا دل دریافت کیا۔ مسافر نے علی کی مہربانی پر اظہار تشکر کرتے ہوئے ایک نوٹ چھوڑا تھا جس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی تھی۔ پتھر نے علی کی طرف واپسی کا راستہ تلاش کیا تھا، ایک یاد دہانی کے طور پر کہ سچے خزانے ان لوگوں کے دلوں میں موجود ہیں جو ایمانداری، ذمہ داری، احترام اور شکرگزاری کو اپناتے ہیں۔ اس سفر کے ذریعے علی نے محسوس کیا کہ شکر گزار دل صرف ایک جسمانی جواہر نہیں ہے، بلکہ اس اسباق کا عکس ہے جو اس نے سیکھے ہیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔